عزیز طلباء و اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سٹیم انٹرنیشنل پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم کڈز اسلامیات برائے جماعت پنجم باب ششم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام، جس کا عنوان صوفیاء کرام ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اس سبق کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہم اولیاء کرام بالخصوص حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر صوفیاء کرام کی زندگی اور ان کے تعلیمات کو تفصیلاً پڑھیں گے۔ سبق تفصیلاً پڑھنے کے لیے آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھولیے۔ سبق نمبر 4، صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اسلام کی اشاعت میں بالخصوص بر صغیر میں صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات سے آگاہ ہو سکیں اور ان کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنا سکیں۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی عظمت و کردار سے آگاہ ہو سکیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اور سید محمد راشد دھنی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور تعلیمات کے بارے میں اجمالی طور پر جان سکیں۔ پڑھیے، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کا ذکر قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے۔ ترجمہ: خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہیں جو اس کی ذات و صفات کے عارف اور اس کی اطاعت و عبادت کے پابند ہوں۔ انہیں اولیاء اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کا مقصد دین اسلام کی اشاعت و تبلیغ ہے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا، بے شمار مصائب و تکالیف برداشت کی۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم نے بہترین اخلاق و کردار اور حسن عمل سے اسلام کا پیغام دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا۔ صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کی خدمات کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ بالخصوص بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی شمع روشن کرنے میں صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا کردار ناقابل فراموش ہے۔ یہاں ہم چند صوفیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے مختصر حالات زندگی، ان کی تعلیمات اور خدمات کے بارے میں پڑھیں گے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شمار عظیم صوفیاء کرام اور اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی عبدالقادر، کنیت ابو محمد اور لقب محی الدین، شیخ الاسلام اور تاج العارفین ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام ابو صالح موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایران کے شہر تبرستان کے علاقے جیلان نیف نامی قصبہ میں 11 ربیع الثانی 470 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد ماجد کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ تصوف کے مشہور سلسلہ قادریہ کے بانی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں اپنی والدہ کے زیر تربیت رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن ہی سے اعلیٰ سیرت و اخلاق کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے علم حاصل کرنے کی غرض سے بغداد کا سفر اختیار کیا۔ اس وقت بغداد مسلمانوں کا علمی، ثقافتی اور سیاسی مرکز تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بغداد میں عظیم اساتذہ کرام سے علم حاصل کیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز کیا اور اپنی ساری زندگی لوگوں کی اصلاح اور رشد و ہدایت کے لیے وقف کر دی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، فقیہ، محدث اور صوفی بزرگ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ قرآن مجید اور سنت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی تلقین کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو اخلاص، تقویٰ اور صبر و شکر کے اعلیٰ اوصاف اپنانے پر زور دیتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی تصانیف ہیں، جن میں سے مشہور تصانیف غنیۃ الطالبین اور مفاتیح الغیب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 561 ہجری میں وصال ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بغداد میں ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا نام محمد اور لقب جلال الدین ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خراسان کے شہر بلخ میں 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد شیخ بہاؤالدین سے حاصل کی، پھر اپنے دور کے فاضل علماء سید برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا کمال الدین رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ علم فقہ اور علم تفسیر کے مشہور عالم تھے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ایک صوفی شاعر کے طور پہ ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصنیف مثنیٰ مانوی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو عرب و عجم میں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق رکھنے اور ہر وقت ذکر الہی میں مشغول رہنے کی تلقین کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی درس و تدریس میں گزاری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو ادب و اخلاق اور عاجزی اپنانے کی تعلیم دی اور غرور و تکبر سے دور رہنے کا درس دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 672 ہجری میں کونیا ترکی میں وفات پائی اور وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ اسلامی دنیا کے مشہور و معروف ولی اللہ اور صوفی بزرگ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام علی اور کنیت ابو الحسن ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ افغانستان کے مشہور شہر غزنی کے ایک قصبے حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 400 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مادری زبان فارسی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم غزنی میں ہی حاصل کی، جس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حصول علم کے لیے مختلف ممالک کا سفر کیا، جن میں خراسان،
کرمان، عراق اور شام وغیرہ کے علاقے شامل ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد حضرت ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم پر لوگوں کی اصلاح کے لیے لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کو نصیحت کی کہ ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے دور رہ کے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی زندگی گزاریں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں کی اصلاح کے لیے کئی کتابیں بھی لکھی، جن میں سے مشہور کتب کشف المحجوب، منہاج الدین اور کشف الاسرار ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال 465 ہجری کو 65 سال کی عمر میں ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار لاہور میں ہے۔ سید محمد راشد ہنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کا نام سید محمد راشد اور والد ماجد کا نام سید محمد بقا تھا۔ سید محمد راشد رحمۃ اللہ علیہ 1131 ہجری میں صوبہ سندھ کے ضلع خیرپور میں پیدا ہوئے۔ علوم دینیہ کی تعلیم آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قصبہ کھورا کے مشہور عالم فقیر اللہ علوی اور اس وقت کے دیگر مشہور علماء کرام سے حاصل کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سید محمد بقا رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت ہو کر روحانی تربیت اور فیض حاصل کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا زیادہ وقت لوگوں کی علمی خدمت اور ان کی روحانی اصلاح و تربیت کے لیے صرف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے سندھ کے علاوہ شمالی پنجاب، بلوچستان، رن، کچھ اور راجستھان تک کے سفر کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور تصانیف میں شرح اسماء الحسنی، جمع الجوامع اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مکاتیب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 1234 ہجری میں 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس سبق کو ہم نے تفصیلاً پڑھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سبق کو تفصیلاً پڑھ سکیں گے اور سمجھ چکے ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں اس سبق کی مشق کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔